من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی دکھاتے ہیں، بلکہ ان کا طرز عمل ان دونوں رویے کے درمیان میانہ رویہ اعتدال کا ہوتا ہے. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 167 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ پورا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تعارف کراتے ہوئے ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب میرے خاص بندے ہیں جن کی یہ خوبیاں ہیں، اور آئندہ بھی جو لوگ ہوں انہیں اپنے آپ کو اسی پیکر میں ڈھالنا چاہیے. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. خوبی کیا بیان کی گئی؟ کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اعتدال پر قائم رہتے ہیں، بے اعتدالی کا شکار نہیں ہوتے. اور بے اعتدالی کی شکل واضح کی گئی ہے خرچ کے معاملے میں کہ بے اعتدالی کیا ہوتی ہے. بے اعتدالی اسراف ہے، بے اعتدالی کنجوسی ہے. پریکٹیکل اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رویہ مطلوب کیوں ہے کہ نہ اسراف کیا جائے نہ کنجوسی کی جائے، بیچ کی راہ اپنائی جائے. کسی بھی معاملے میں بیچ کی راہ ایک بہتر راہ ہوتی ہے. اگر اس بیچ کی راہ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جو بھی راہ ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. کسی بھی معاملے میں ہم اور آپ کھاتے پیتے ہیں، اگر زیادہ کھا لیں تو ہماری صحت اچھی رہے گی یا خراب ہو جائے گی؟ زیادہ کھا لیں پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، دست ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا متلی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، صحت برباد ہو گئی. اگر کم کھائیں تو ضروری خون نہیں بنتا، ضروری انرجی نہیں بنتی، کمزور ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں تک اگر کوئی بالکل نہ کھائے تو اس کی زندگی کے اور جان کے لالے پڑ جائیں گے. لیکن اگر ان دونوں کے بیچ کی راہ اختیار کی جائے تو صحت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے اور انسان ایک معقول اور خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارتا ہے. ٹھیک وہی معاملہ خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ہے کہ اگر خرچ کے معاملے میں وہ اعتدال کو اپناتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون اور خوشحال رہتی ہے، اور اعتدال کو نہیں اپناتا تو اس کی زندگی پریشان کن بن جاتی ہے. کسی کے پاس مال ہے سارا خرچ کر لے، کل کو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے گا، دوسروں سے مانگنا پڑے گا، اور دوسروں سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت کو داغدار کرنا ہوگا. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ خرچ اعتدال کے ساتھ کیا جائے، بے اصولے پن سے اسراف کے ساتھ نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے روکا ٹوکا. مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک سے کچھ صحابی پیچھے رہ گئے، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا.
جس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی توبہ میں اس بات کو بھی شامل کیا تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی تو میرے پاس جتنا مال ہے وہ میں فی سبیل اللہ دے دوں گا۔ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو حضور سے تذکرہ کیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی، میں نے یہ نذر مانی تھی میں پورا مال اپنا اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے پاس روک کے رکھو، باقی دے دو، اس لیے کہ ایسا ہی خیرات، ایسا ہی خرچ بہتر ہے جس کے بعد انسان دوسروں کا محتاج نہ بنے۔ تم پورا دے دو گے تو خود محتاج ہو جاؤ گے، پھر اپنی ضرورت کے لیے تم کو دوسروں سے مانگنا پڑے گا۔ ایسے ہی ایک صحابی سونے کا ایک انڈا لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو اللہ کے رسول نے کنی کاٹ لی، یعنی منہ پھیر لیا، یہ تمہیں اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود ضرورت ہے۔ دائیں سے بائیں منہ موڑ لیا تو اس نے بائیں آ کر کے پیش کرنا شروع کیا، بائیں آ کر کے سے منہ موڑ لیا تو سامنے سے آ کر کے پیش کرنا شروع کیا، سامنے سے منہ موڑ لیا تو پیچھے سے پیش کرنا شروع کیا۔ اس وقت تو آپ نے لے لیا اور پھر زور سے اسی کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ جب جذبہ ابھرتا ہے تو پورا کا پورا لٹا دیتے ہو اور کل کو پھر مجبور اور تہی دامن ہو جاؤ گے، پھر تم کو پریشانی ہوگی، اپنی عزت کو داغدار کرو گے، اس لیے اس طرح خرچ نہیں کیا کرو۔ تو یہ جو نمونے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کہ آپ کے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کی بے اعتدالی کا مظاہرہ کیا تو اللہ کے رسول نے روکا ٹوکا۔ ایک واقعہ اس سے عجیب و غریب ملتا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور اس کے بدن پہ پورے کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ اس کو کپڑا مہیا کرایا جانا چاہیے۔ آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ فی سبیل اللہ تم لوگ کپڑے دو، بعض ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے لیے دینا ہے۔ لوگوں نے لا کے دیا، جو کچھ لا کے دیا اس میں سے 2 کپڑے اس کو اٹھا کر کے دے دیے اللہ کے رسول نے کہ تمہیں بھی ضرورت ہے، یہ تم رکھو۔ اور بھی ضرورت مند اللہ کے رسول کو محسوس ہوئے تو پھر اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو جو 2 دیا تھا اس میں سے ایک اس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول میری طرف سے رکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹا اس کو اور کہا کہ تمہارے اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود ضرورت ہے اور تم یہ دے رہے ہو، پھر تم محتاج بن کر کے ادھر ادھر پریشان حال گھومو گے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے روکا ٹوکا سمجھانے کی کوشش کی، اس کے پیچھے اصل حکمت یہی تھی کہ اعتدال پر مبنی رویہ ہونا چاہیے۔ دوسرا رویہ بھی تھا سامنے، ایک شخص بڑا پیسے والا تھا لیکن پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس بکری نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے۔ اب اونٹ اور بکری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے یہاں تو اونٹ ہونے کا مطلب یہ کہ بہت مالدار آدمی وہ ہے، بکری ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں اور اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب اللہ نے تم کو یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس کا اثر تمہارے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تم یہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تم کو ایسا کپڑا پہننا چاہیے جس سے لگے کہ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ کے رسول نے نکیر کی اور سمجھایا۔ ہم اور آپ جب جذبات میں آتے ہیں تو ہم سے اور آپ سے بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر اپنے لیے نہیں ہوتی
تو دوسرے اینگل سے ہوتی ہے۔ بڑا بڑا خواب دیکھتے ہیں، مکان بنانا شروع کیا، عالی شان مکان کی بنیاد ڈال دی، پیسے کم پڑ رہے ہیں تو اب لوگوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ کیا اعتدال کے ساتھ، قناعت کے ساتھ ضرورت بھر ہی بنیاد ڈالی جائے اور تعمیر کی جائے یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن کرتے ہیں لوگ اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں ہیں۔ تو اعتدال کے حوالے سے یہاں جو بات کہی گئی ہے گرچہ خرچ کے حوالے سے کہی گئی ہے، لیکن انسان زندگی کے بہت سارے معاملات میں بے اعتدالی کرتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، کھانے پینے میں بے اعتدالی کرتا ہے۔ تو کوئی بھی بے اعتدالی کرے اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اعتدال پر ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے خرچ کے معاملے میں اگر وہ اعتدال پہ رہے تو حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے ما آلا من اقتصد، کہ جو بیچ کی راہ اختیار کرے گا، میانہ روی اختیار کرے گا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو شخص اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتا ہے وہ اپنی معیشت کو آدھی صرف اس میانہ روی کی وجہ سے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اس کو پریشانیوں کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، آزمایا تو جائے گا، کچھ نہ کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن گویا وہ پریشانی اس کے کنٹرول میں رہے گی، اس کی معیشت اس کے کنٹرول میں رہے گی، وہ دوسروں کے کا محتاج نہیں بنے گا۔ ویسے ہی صحت کے معاملے میں، کھانے پینے میں اگر کوئی اعتدال سے کھاتا پیتا ہے اس کی صحت بحال رہتی ہے۔ عبادت کے معاملے میں بھی لوگ بے اعتدالی کرتے ہیں۔ عبادت کے معاملے میں کیا بے اعتدالی کرتے ہیں؟ پوری رہبانیت کا تصور ہے۔ کبھی عبادت کا بھوت سوار ہوا تو مستقل روزہ رکھ رہے ہیں، مستقل نماز پڑھے جا رہے ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے۔ مستقل صوم وصال جسے کہا جاتا ہے، مستقل روزہ رکھنا، یہ ممنوع ہے شریعت میں۔ مستقل کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بھی ممنوع ہے۔ آپ کہیں گے میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعارف کرایا کہ یہ ایسی خاتون ہے جو مستقل نماز پڑھتی رہتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اس لیے تمہیں اعتدال کے ساتھ عبادت انجام دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول ایک موقع سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو کھمبوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے، کیوں باندھی ہے، کیا ضرورت تھی؟ بتایا گیا کہ زینب رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور مستقل نفل پڑھتی رہتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو سہارے کے لیے اس رسی کو پکڑتی ہیں، انہوں نے یہ باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر کے اتنا کریں، بلکہ جب تک چست ہوں، حشاش بشاش ہوں، اس وقت تک عبادت کریں، اور جب سستی کاہلی چھانے لگے تو اس وقت کچھ آرام کر لیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ کا بھائی چارہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کرا دیا گیا، آپ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ جب گھر میں رہنے لگے تو پتہ چلا کہ رات رات بھر نفل پڑھ رہے ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے روکا کہ تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تم کچھ دیر عبادت کرو اور کچھ دیر آرام کرو۔ اب یہ بات کل ہو کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ یہ مجھ کو رات میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ صورت واقعہ جب اللہ کے رسول نے سنی تو کہا سلمان نے سچ کہا، تمہیں مستقل یہ کام نہیں کرنا ہے، کچھ دیر جب تک تم حشاش بشاش کر سکتے ہو کرو، تمہاری جان کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ عبادت کے معاملے میں بھی ہم سے اور آپ سے یہ مطلوب ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟
پوری رہبانیت کا جو فلسفہ ہے عیسائیوں نے یہی کیا، نہ شادی کریں گے، نہ بیاہ کریں گے، نہ معاشرتی زندگی گزاریں گے، صرف نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں لگے رہیں گے۔ تو یہ چیز بھی حد اعتدال سے باہر ہو تو وہ چیز بھی معیوب ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی ہم اور آپ بات چیت کرتے ہیں، اگر بات چیت معقول انداز سے ضرورت بھر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی شخص چھوٹی سی بات کو کھینچ تان کر کے لمبی بات بنا دیتا ہے، ہر وقت بات ہی کرتا رہتا ہے، باتونی ہوتا ہے، اس شخص کا وقار دوسروں کے سامنے گھٹ جاتا ہے۔ اور جو ضرورت بھر بات کرتا ہے، جتنا کہنا ہے اتنا کہا، اس کے بعد خاموش ہو گیا، تو اس کا وقار، اس کا مقام دوسروں کے سامنے بڑھ جاتا ہے، بحال رہتا ہے۔ ویسے ہی انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے، اس سوچ اور فکر میں بھی اگر وہ اعتدال پہ قائم رہتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک دوسرا نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور جو اپنی سوچ میں، فکر میں اعتدال پہ قائم نہیں رہتا تو وہ خود اعتمادی سے ہر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اور لوگ بھی اس کی بات کو بہت زیادہ ویٹیج نہیں دیتے۔ تو ہم کسی بھی پہلو سے زندگی کے غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اعتدال کا رویہ جو ہے یہ انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اور آپ سوچ کر کے پریشان ہو سکتے ہیں کہ اتنے بندھن کے ساتھ کیسے کوئی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کچھ اچھا نتیجہ چاہیے تو ان تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ کتنا اہم ہے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میانہ روی اور اعتدال یہ نبوت کا 26واں حصہ ہے۔ یعنی نبی جو کام کرتا ہے، نبی جو پیغام لاتا ہے، نبی جس مشن کے لیے آتا ہے، اس کے 26 حصے بنائے جائیں، اس میں سے ایک پارٹ یہ ہے۔ اگر ہم اتنا عمل کرتے ہیں تو گویا نبوت کے مقام میں سے یا کام میں سے 26واں حصہ انجام دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تمہارا جو دوسروں سے تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ نہ کسی سے اتنی دوستی ہونی چاہیے کہ اس پہ فدا ہو جاؤ، ہر غلط صحیح میں اس کا ساتھ دینے لگو، اور نہ اتنی کسی سے دشمنی ہونی چاہیے کہ اس کو ہلاک کر کے ہی چھوڑو، اس کے علاوہ اس کے لیے زندگی گزارنے کی گنجائش باقی نہ رکھو۔ ان کے ہاں تو محاورہ مشہور تھا، احبب حبیبک حبا ما وابغض بغیضک بغضا ما۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کسی سے محبت کرو تو ایک حد تک محبت کرو، اتنا زیادہ محبت کرو کہ اس کی محبت میں حق پرستی کو بھول جاؤ، یہ غلط ہے۔ ویسے ہی کسی سے نفرت کرو تو ایک حد تک نفرت کرو، اس حد تک نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس کے حوالے سے جو اس کا حق ہے یا حق پرستی کا جو تقاضا ہے اسے بھول جاؤ اور اس کو نقصان پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگا تو جو لوگ الزام لگانے والے تھے ان میں ایک آپ کا قریبی رشتہ دار تھا جس کی آپ مستقل امداد کرتے تھے۔ آپ نے اس کی امداد روک دی اپنی ناراضگی کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے۔ قرآن میں روکا گیا، اشارہ دیا گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ ایسے ضرورت مندوں کی امداد کے معاملے میں کوتاہی نہ کریں، سستی نہ دکھائیں۔ کیا وہ یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ ایسے لوگوں کی امداد کریں جو ضرورت مند ہیں؟ تو اللہ اس پہ رحم فرمائے گا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر وہ امداد بحال کر دی۔ تو جذبات کی رو میں اتنا نہیں بہہ جانا چاہیے کہ حق کے تقاضے یا حقوق پامال ہونے لگیں۔ تو یہ ہے اعتدال کی راہ اور یہ ہے اعتدال کا تقاضا۔ اگر ہم عملی زندگی میں اس کو برتنے لگیں
تو ہم بھی ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے لگیں گے۔ اصلاً اسی اصول کی طرف اس آیت میں نشاندہی کی گئی ہے، اور خرچ کے معاملے میں اعتدال کا اشارہ دے کر کے مثال دی گئی ہے، ورنہ کہا گیا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور یہ ایسا اصول ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں کام آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنانے کی توفیق دے، آپ کو بھی اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔